مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ادارے خاندان سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے مضامین کی۔ معاشرہ بکھرا ہوا ہے، افراد ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے نالاں ہیں، یونٹی کا کوئی وجود ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ گھر سے لے کر ریاست کے آخری سرے تک اتحاد بین المسلمین ہم سے نظریں چرایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے کہ جو گفتگو آج ہو سکے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ براہ راست اس مضمون میں اترا جائے، معاشرت یا مقدس ادارہ خاندان سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو الہی اسکیم ہے اس کو چند لفظوں میں سمجھ لیا جائے۔ معاشرت کے لیے اللہ رب العالمین کی اسکیم، رب العالمین کا پروگرام وہ ہے تعاون اور تناصر۔ اور اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہے، رب العالمین کی مہربانی یہ ہے کہ خالق ارض و سما نے اپنی اس اسکیم کا ہم انسانوں کو حصہ بنایا۔ اپنے اس پروگرام کا اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک فرض قرار دیا۔ ہم میں سے کسی بھی شخص کو اولاد اس طرح نہیں ملا کرتی کہ زمین پھٹے اور اولاد ہمارے ہاتھوں میں ہو، نہ ہمیں اولاد اس طرح ملا کرتی ہے کہ آسمان کے دروازے کھلیں اور اولاد ہماری آغوش میں ہو، بلکہ مرد و عورت ایک قانونی اور اخلاقی بندھن سے بنتے ہیں۔ ان کے درمیان تعمیری جنسی تعلق قائم ہوتا ہے۔ عورت حاملہ ہوتی ہے، 9 ماہ تک بچے کو وہ اپنے رحم میں پرورش دیتی ہے، رضاعت کے 2 سال پورے کرواتی ہے، اور پھر ہر انسان اپنے عمر حیات میں مختلف مراحل میں دیگر لوگوں کا تعاون اور تناصر چاہتا ہے۔ اسے دیگر جگہوں سے، دیگر اطراف سے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنی عمر کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو وہ تعاون اور تناصر کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ جب اپنی انتہائی عمر کو کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بھی اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سہارے کے بغیر وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی خاندان کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے جو اسکیم ہے وہ تعاون اور تناصر کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا کرم کرتے ہوئے حصے دار بنا لیا ہے۔ مقدس ادارہ خاندان جو وجود میں آتا ہے وہ کئی مراحل طے کرنے کے بعد آتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے زوجیت کا، دوسرا مرحلہ ہے ابویت کا، اور تیسرا مرحلہ ہے معاشرت کا۔ خاندان جو تخلیق پائے گا، جو وجود میں آئے گا، وہ مراحل طے کرنے کے بعد پہلا مرحلہ زوجیت، یعنی ایک مرد اور عورت رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جایا کرتے ہیں اپنی عفت کے تحفظ کے لیے، اپنی پاکیزگی کے تحفظ کے لیے، نہ کہ صرف اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور، جو کہ معاشرتی صورت ہے،
اس کی آیت نمبر 26 میں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. بد خصلت اور فطرت کے خلاف زندگی گزارنے والے بد کردار مرد و عورت وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں. اس کے مقابلے میں پاکیزہ فطرت رکھتے ہوئے مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے ہیں. اسی سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں رب العالمین نے جو بات کہی وہ بہت قابل توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بد کردار مرد کے لیے ہے، زانی مرد کے لیے ہے، زانیہ عورت ہے یا مشرکہ عورت ہے، اور بد کردارہ عورت کے لیے ہے، زانی مرد ہے یا مشرک مرد. اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں زانی اور مشرک کو ایک کیٹیگری میں رکھا ہے، ایک ساتھ بیان کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قدیم آسمانی صحیفوں کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قدیم آسمانی صحیفوں میں مشرک کو چھنال عورت سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح زنا عقائدی زندگی کی نجاست ہے، بالکل اسی طرح بدکاری، جس طرح شرک عقائدی زندگی کی نجاست ہے، بالکل اسی طرح جو زنا ہے، بدکاری ہے، یہ اخلاقی زندگی کی نجاست ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر شرک اور زنا کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے. مرد و عورت جو ایک ہوں گے وہ اپنی عفت کے تحفظ کے لیے، اپنی پاکیزگی کے تحفظ کے لیے، تب ادارہ خاندان مضبوط ہوگا، تب ادارہ خاندان قابل فخر ہوگا، قابل اعزاز ہوگا. اگر ابن ماجہ کی روایت کا ہم مطالعہ کر سکیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ ہیں، حق علی اللہ عونہم، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان 3 طرح کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. ان 3 طرح کے لوگوں میں ایک کون ہے؟ الناکح، وہ نکاح کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، الذی یرید العفاف، جو نکاح کر کے پاک دامنی چاہتا ہے، اپنی عزت کا تحفظ چاہتا ہے. تو ادارہ خاندان کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے زوجیت. دوسرا مرحلہ ہے ابویت. اب ظاہر ہے کہ مرد و عورت میاں بیوی ان کا مقام بڑھ چکا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنا کرم کرتے ہوئے ان پر انعام کیا ہے اولاد کی شکل میں. بیٹا مل گیا، بیٹی مل گئی. اب وہ صرف میاں بیوی نہیں ہیں، اب وہ والدین ہیں. ان کی آغوش میں ان کی اولاد ہے. اب والدین اور اولاد کے درمیان، ابوین اور ابنیت کے درمیان جو تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے وہ محبت کا، پیار کا، عزت کا، احترام کا، شکر کا اور فخر کا. اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 بڑی قابل توجہ ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. بھائی اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے بطن میں رکھا، مشقت اٹھا کر اسے جنم دیا، پھر حمل اور دودھ چھڑانے میں ماں کو 30 ماہ کا عرصہ لگا. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اب بچہ بڑا ہو کر سمجھدار ہو چکا ہے، پوری جوانی کو پہنچ چکا ہے، پوری طاقت حاصل کر چکا ہے. اب بچہ جوان ہونے کے بعد، پوری طاقت حاصل کر لینے کے بعد، سمجھدار ہو جانے کے بعد 2 رویے رکھے گا. بہت توجہ رہے. دیکھیں
انسانی بچہ سب سے پہلے کس کا حق پہچانتا ہے؟ ماں باپ کا۔ کوئی بھی انسانی بچہ ہوگا، سب سے پہلے جس حق کو وہ جانے گا، جس فرض کو وہ جانے گا، جس وہ واجب کو جانے گا، وہ ہے ماں باپ۔ پھر ماں باپ کی تعلیم، ماں باپ کی تربیت اسے خدا کا حق بتائے گی، اسے خدا کا فرض بتائے گی۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں، اب اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے اور اولاد نے ماں باپ کی تعلیم اور تربیت کا اثر لیا ہے تو کیا ہوگا؟ جب بچہ جوان ہو چکا ہے، پوری جوانی کو پہنچ چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ خالق اور مالک کے سامنے اٹھیں گے اور وہ خالق اور مالک سے کہے گا اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں آپ نے مجھ پر کی، میرے والدین پہ کی۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، میری اولاد کو نیک بنا کر مجھے بھی سکھ پہنچا دے۔ لیکن اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، کیونکہ خدا کا درس کون دیتا ہے؟ ماں باپ۔ خدا کا تعارف کون دیتے ہیں؟ ماں باپ۔ آخرت کا تعارف کون دیتے ہیں؟ ماں باپ۔ اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت کی لیکن اولاد نے اس تربیت کا اثر نہیں لیا، اب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، بچہ سمجھدار ہو چکا ہے، اب ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، آخرت کا خوف کرو، قبر کا خوف کرو، مر کر تم نے مٹی ہو جانا ہے اس کا خوف کرو، تو بچے کی زبان پہ کیا ہوگا؟ اف لکما اتعداننی ان اخرج۔ بھائی افسوس ہے ماں باپ پر، مجھے سمجھا رہے ہو کہ مر کر مٹی ہو جانا ہے، قبر میں جا کر قبر سے اٹھایا جانا ہے۔ تو جب ادارہ خاندان اگلے مرحلے میں آتا ہے، جسے میں ابویت کہہ رہا ہوں، یہاں اولاد اور ماں باپ کے درمیان شکر کا رشتہ ہونا چاہیے، تفاخر کا رشتہ ہونا چاہیے، عزت و احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد اور ترمذی کی جو روایت ہے، بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ کی سند سے، کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من ابر، نیکی کس کے ساتھ کروں، بھلائی کس کے ساتھ کروں، اچھائی کس کے ساتھ کروں، تو نبی علیہ السلام میں الام، اپنی ماں کے ساتھ کروں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ پھر آپ نے کہا ماں۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے کہا ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا اباک، اب اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر اگلی بات اللہ کے رسول نے خود کہی ثم الاقرب فالاقرب، ماں باپ کے بعد جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ معاملات کو اچھا اور درست رکھنا ہے۔ اگر ہم ابن ماجہ کی روایت کا مطالعہ کریں، دیکھیں ادارہ خاندان مضبوط ہوگا جب یہ سارے مراحل مضبوط ہیں، یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے پاک دامنی کا ہے، عفت کا ہے۔ پھر جب وہ ماں باپ بن گئے تو ماں باپ ہونے کا وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ جب ادارہ خاندان مضبوط ہوگا، ادارہ خاندان مضبوط ہو نہیں سکتا جب تک قربانی نہ دیں، جب تک ذمہ داری کا احساس نہ کریں۔ اب نبی علیہ السلام ایک جملے میں بات سمجھا رہے ہیں، ابن ماجہ کی معروف روایت، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما جنتک و نارک، یہ جو ماں باپ ہیں یہ اولاد کے لیے جنت بھی ہے، یہ ماں باپ اولاد کے لیے جہنم بھی ہیں۔ تو مقدس ادارہ خاندان کا
جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ابویت، اور تیسرا مرحلہ ہے معاشرت۔ یہاں تیسرے مرحلے میں بہت سارے دور اور قریب کے رشتے جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور پھر تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے بھی دیے، تمہیں پوتے بھی دیے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 کا، رب العالمین فرماتے ہیں والذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وصہرا، بھائی اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو پانی سے تخلیق کیا، اور پھر رب العالمین نے 2 سلسلے جاری کیے تعلقات کے، ایک نسبی اور دوسرا سسرالی۔ اس آیت میں رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں؟ یعنی رب العالمین کا یہ کرشمہ کیا کم تھا کہ حقیر پانی سے خالق ارض و سما نے انسان جیسی مخلوق تخلیق کر دی۔ پھر اس سے بڑا کرشمہ یہ ہوا کہ رب العالمین نے انسان کو ایک نمونے سے پیدا نہیں کیا، 2 مختلف نمونوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، مرد اور عورت، دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں، لیکن اپنے جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے، اپنی نفسیاتی خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ پھر ان مرد و عورت کا ملاپ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک حیران کن تناسب سے، ایک حیران کن توازن سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر ان سے 2 سلسلے قائم ہوتے ہیں تعلقات کے۔ ایک تعلق کا سلسلہ قائم ہوتا ہے بیٹوں اور پوتوں سے کہ یہ دوسرے گھروں سے بہویں لے کر آتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ تعلق قائم ہوتا ہے بیٹیوں اور نواسیوں سے کہ یہ دوسرے گھروں میں جا کر ان کی بہویں بنتی ہیں۔ اس طرح خاندان سے خاندان جڑ جاتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ ایک ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک نسل سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا ایک تمدن سے وابستہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا انعام نہیں ہے تو دوستو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، ہمارا رسول ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خاندان کو، خاندانی رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، انہیں کمزور نہ پڑنے دو۔ وہ جو روایت آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً اس کے راوی ہیں، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت ذنبا عظیما، اس سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے جو گناہ ہوا ہے وہ قطع تعلقی کا ہے، رشتوں پر تیشے چلانے کا ہے، چونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین، فطین، قابل تر آدمی، انہوں نے کبھی موقع کے خلاف بات ہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اللہ کے وسلم واقع کے پس منظر کو سامنے رکھتے تھے۔ اب آنے والا آیا، اس نے سوال کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، حل لی من توبہ، کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا حل لک من ام، تمہاری ماں حیات ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول ماں تو حیات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ حیات ہے؟ یعنی تمہاری ماں کی بہن، تمہاری خالہ حیات ہے، ماں نہ ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں ماں تو نہیں ہے، خالہ حیات ہے۔ تو ہمارے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ فبر رہا، اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہو تو جاؤ وہ خدمت جو تم ماں کی کیا کرتے تھے ان کی زندگی میں اب خالہ کی کرو۔ یہ ہے وہ عظیم معاملہ جس سے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو جوڑا،
لیکن شاید ہم اپنے نبی کی اس تعلیمات سے بہت پیچھے ہیں، جس کی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے رسول اس سے آگے جا کے تعلیم دیتے ہیں، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من ابر البر، لوگوں یاد رکھو بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ ایک شخص صلہ رحمی کرے، ایک شخص تعلقات کو قائم رکھے، کس سے؟ ود اہل ابی ہی، اپنے باپ کے دوستوں سے، یعنی رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا رسول، کس کی بات کر رہا ہے؟ تمہارے والد جن کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے کچھ دوست یار تھے جن کے ساتھ تمہارے والد کی بیٹھک تھی، تم اگر اپنے والد کے دوستوں کو احترام دیتے ہو، یہ بھی تم صلہ رحمی کر رہے ہو، یہ بھی رشتوں کو جوڑ رہے ہو، یہ بھی رشتوں کو قائم رکھ رہے ہو۔ یہ ہمارے رسول کی تعلیم۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ کے رسول کا سب سے پہلا نکاح ہوا، اور جب تک حیات رہی اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، 25 سال تک بلا شرکت غیر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کو نہیں، ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہے مذہب کی تعلیم۔ تو دوستو، جو ادارہ خاندان ہے وہ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا ہے زوجیت، دوسرا ہے ابویت، اور تیسرا ہے معاشرت۔ اگر آپ دوست توجہ کریں، یہ جو خاندانی معاشرت ہے، یہ جو ددیالی اور ننیالی رشتے ہیں، یہ خدائی پیوند ہے، یعنی جو انسان پیدا ہوا ہے وہ رشتے ناطے کی ڈور سے بندھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس ڈور کو، جس ڈور کے ساتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اسے کھولنے کی کوشش کرے گا، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اسے کاٹنے کی کوشش کرے گا، قرآن کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت سے دور کر دیا۔ یہ سارے رشتے خدائی رشتے ہیں، یہ خدائی پیوند ہے۔ کوئی رحمی رشتہ، کوئی خاندانی رشتہ، کوئی خونی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے خود تخلیق کیا ہو، یہ سارے ہمارے خالق کے فیصلے، ہمارے خالق کے پیدا کردہ۔ یہ جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں دوست، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کی شکل میں ہوں یا ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کی شکل میں ہوں، دادا دادی، نانا نانی، تایا چچا، خالو ماموں، یہ سارے بزرگ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہیں۔ اگر ہم سورہ رعد مکی صورت ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 26 کا مطالعہ کریں، رب العالمین اہل عقل، اولی الالباب، اہل عقل، اہل دانش کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل عقل، اہل دانش وہ ہیں الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو ان رشتوں اور ناتوں سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں، ان رشتوں اور ناتوں سے اپنے آپ کو جکڑ کر رکھیں، جن رشتوں اور ناتوں سے جکڑ کر باندھ کر رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کر سکے، جو ہمارے بڑوں کو عزت نہ دے سکے، ہمارے بڑوں کو احترام نہ دے سکے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جو رحمی رشتہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ خونی رشتوں کو قرآن رحمی رشتہ کہتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جتنے بھی خونی رشتے ہیں، جتنے بھی قریبی رشتے ہیں، یہ سارے ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔
اسی لیے اللہ رب العالمین ان رشتوں کو رحمی رشتہ کہتا ہے۔ اچھا، اب یہ رحمی رشتہ خدا کے ہاں قدر و منزلت کتنی رکھتا ہے؟ ایک آیت کا مطالعہ کرواؤں میں آپ کو۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ توجہ رہے دوستوں کی کہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہہ کیا رہے ہیں۔ اگر ایک ہی آیت کے اندر کچھ مختلف باتیں بیان ہو رہی ہیں تو ان کے درمیان بہت گہرا ربط اور گہرا تعلق ہے۔ اب ایک ہی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے نزدیک مومنوں کی ذات پر مقدم ہے۔ یہ بھی کوئی مذہب کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ خود ہمارے رسول نے تعلیم دی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص قرآن کا مطلوب مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ پوری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومنوں کی نگاہ میں رسول کی ذات ان کی ذاتوں پر مقدم ہے، اور رسول کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کے لیے مائیں ہیں۔ پھر آگے کیا کہا اللہ نے اسی آیت میں، آیت نہیں بدلی، یہی آیت نمبر 6، اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کے قانون میں، اللہ رب العالمین کے دستور میں عام مومنوں اور مہاجرین سے بڑھ کر جو رحمی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھیں ہمارے درمیان اسلامی اخوت قائم ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کا مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایک رشتہ ہے، لیکن جو خونی رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ عام مسلمانوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ ہے وہ بات جسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، رحمی رشتے جن جن کے ساتھ تمہارے ہیں ان کا نسب نامہ یاد رکھو، کہ کون تمہارا قریب کا چچا ہے، کون دور کا قریب چچا ہے، کون تمہارا دادا ہے، کون تمہارا پردادا ہے، یعنی ددیالی ننیالی جتنے رشتے ہیں، چاہے وہ قریب کے ہیں یا دور کے ہیں، نسب نامہ یاد رکھو۔ مجھے نہیں معلوم، ایماندارانہ بات ہے، ہو سکتا ہے پڑوس میں ہی میرے والد کا بہت قریبی رشتہ دار ہو، مجھے نہیں معلوم، میری ماں کا قریبی رشتہ دار میرے محلے میں رہتا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے مذہب کی تعلیم، ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون بارحامکم، جن لوگوں کے ساتھ تمہارا رحمی رشتہ ہے، قریب کا یا دور کا، ان کا نسب نامہ یاد رکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قریب کے رشتہ دار کون ہیں، دور کے رشتہ دار کون ہیں۔ اور جب تم اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق جن رشتوں کے ساتھ باندھ کر پیدا کر دیے گئے ہو، ان رشتوں کے ساتھ جڑے رہو گے، خدا کی قسم وہ برکتیں تمہیں ملیں گی جن برکتوں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہو، جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہو، بیت اللہ میں، مطاف میں طواف کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سجدے کی حالت میں جو خدا سے مانگتے ہو، اگر تم نے رشتوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر قائم کر لیا، اللہ رب العالمین وہ سارے انعام تم پہ کر دے گا۔ اب حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر ہم قریبی رشتوں کو، رحمی رشتوں کو، خونی رشتوں کو عزت دیں، احترام دیں، تو برکتیں کیا ہیں؟ محبت فی الاہل، ہر گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی، ہر گھر میں پیار ہوگا، ہر گھر میں الفتیں ہوں گی، کوئی کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیشانی ایسی نہیں ہوگی جس پر بل آ جائیں، کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جو خلاف بول سکے۔
محبت فی الاہل، مسرات فی المال۔ اللہ رب العالمین خاندان کو جوڑنے کا بدلہ تمہیں یہ دے گا، تمہارے مالوں میں برکتیں ہوں گی۔ خاندان ایک ہو کر کام کرے، رب العالمین بہت نوازے گا۔ کیوں؟ جب مل کر کام کیا جاتا ہے تو ہر بندہ کیا ہے؟ فیاض۔ ٹوٹ کر کام کیا جاتا ہے ہر بندہ کیا ہے؟ حریص۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ چار بھائی مل کر کام کریں، کم سے کم محبت اور اپنائیت کے ساتھ بھی اپنا اپنا کام کریں، چاروں فیاض، لیکن چار بھائی ٹوٹ کر نفرت کو بیچ میں لا کر کام کریں، چاروں بھائی کیا ہیں آپس میں؟ حریص۔ اور تیسری برکت کیا ملے گی؟ منسعۃ، کہ رب العالمین تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ عمر بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جب ڈپریشن نہیں ہے آپ کو، جب اسٹریس اور دباؤ نہیں ہے آپ پر، تو بیمار نہیں ہوں گے نا۔ بھائی بیماری کب آتی ہے؟ جب ڈپریشن کا شکار ہو، جب دباؤ کا شکار ہو، جب مسائل کا شکار ہو۔ جب آپ خوشحال گھرانہ رکھتے ہیں، محبتیں لیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، تو بیماریاں آپ سے دوری بھاگیں گی نا۔ یہ ہے وہ برکت ہے جنہیں گھر بیٹھ کر ہم تمام دوست سمیٹ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ جو خاندان ہوتا ہے نا دوست، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ خاندان کسی بھی شکل میں ہو، یقین جانیے صرف قربانی دے، بس قربانی۔ انا کا بت توڑنا سب سے مشکل کام ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے حوالہ دیا کہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا شاید اتنا بڑا کمال نہیں ہے، چونکہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آپ کو اپنی انا کی قربانی دینا کہاں پڑ رہی ہے؟ خدا کے سامنے کسی کی انا ہے ہی نہیں، خدا کے سامنے آئے سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن پڑوس میں جو ہمارا ناراض بھائی ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس کے لیے انا کی قربانی دینا ہوتی ہے، اور وہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے ہمارے رسول نے کہا تھا لیس الواصل بالمکافی، واصل وہ نہیں ہے، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو مکافی، معاملہ بیلنس میں رکھنے والا ہو۔ بھائی جو ہم سے ملے گا ہم مل لیں گے، جو ہم سے نہیں ملے گا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے واصل نہیں کہا۔ ہمارے رسول نے کہا واصل، رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اس سے دور بھاگے، رشتہ دار اس سے رشتہ منقطع کریں، رشتہ دار اسے پیٹھ دکھا دیں، لیکن وصلہا، وہ اپنی انا کو بت کو توڑ کر رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ کاش کہ اللہ رب العالمین ہم تمام دوستوں کو یہ توفیق عطا فرما سکے، ہم اپنے خاندانوں کو جوڑ سکیں، ہم اپنے خاندانوں کو کھڑا کر سکیں، ہم اپنے خاندانوں کو ایک کر سکیں، ہم ناراضگیوں کو دور کر سکیں، ہم محبتیں بانٹ سکیں۔ کاش یہ کام ہم کر سکیں۔ خاندان کی مختلف شکلیں، میں کہہ رہا تھا کسی بھی شکل میں خاندان ہو، ہمیں اس کو عزت و احترام دینا چاہیے، کیونکہ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ ایک خاندان ہوتا ہے مختصر خاندان نا، نیوکلیئر فیملی جسے کہتے ہیں، وہاں باپ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور کبھی کبھار ماں باپ اور کچھ قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش مشترکہ ہوتی ہے۔ ایک ہے ایکسٹینڈڈ فیملی، یعنی توسیعی خاندان۔ یہاں ایک شخص اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، کچھ بچے شادی کے بعد اس گھر سے نکل کر اپنا الگ گھر لے لیتے ہیں، اور کچھ بچے شادی کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہر کمانے والا شخص اپنے بیوی بچوں کا خرچ اور اپنے بیوی بچوں کے مصارف خود برداشت کرتا ہے۔ یہ ہے توسیع خاندان۔ ایک ہوتی ہے جوائنٹ فیملی۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے بڑا خاندان یہی ہوتا ہے، یہاں ایک گھر کا سربراہ، اس کے بچے اور بچوں کے بچے، وہ سب
ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، ایک کچن ہوا کرتا ہے، اور یہ زرعی جو علاقے ہیں، گاؤں دیہات، وہاں یہ جوائنٹ فیملی آج کا سسٹم آج بھی موجود ہے۔ شہروں کے اندر یہ سسٹم کمزور ہو چکا ہے۔ تو بہرحال خاندان کی کوئی بھی شکل ہو، ہمیں اسے مضبوط اور مستحکم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ تمام دوست دل اور دماغ حاضر رکھ کے میری بات سمجھ سکیں اور میں آپ کی بات سمجھا سکوں، دوستو یہ جو خاندانی عصبیت ہے نا، یہ فطری چیز ہے۔ خاندانی عصبیت فطری چیز ہے۔ خاندانی عصبیت جہاں انصاف کے لیے ہو، جہاں حق کے لیے ہو، وہ محمود ہے، قابل تعریف۔ لیکن خاندانی عصبیت جہاں نا انصافی کے لیے ہو، جہاں ظلم اور زیادتی کے لیے ہو، وہ مذموم ہے، ناقابل تعریف۔ جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں جب تک دنیا میں باقاعدہ ریاستی نظم نہیں تھا تو قبائلی زندگی تھی، اور جان مال عزت و آبرو کا جو تحفظ ہوا کرتا تھا وہ خاندانی عصبیت پر ہی ہوا کرتا تھا۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنی دعوت کے باوجود جو جان کا تحفظ ملا وہ خاندانی عصبیت کی وجہ سے ملا، برادری کی عصبیت کی وجہ سے ملا ہے۔ یعنی پوری قوم رسول کے خلاف ہے، پوری قوم رسول کو آنکھیں دکھا رہی ہے، پوری قوم رسول کے وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ رسول زندہ ہے، حیات ہے، اس پر کوئی تلوار اٹھ نہیں رہی؟ وہ تھی خاندانی عصبیت۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ ہود کی آیات 91 اور 92، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہیں، دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پوری قوم ان کی دعوت کے خلاف کھڑی ہے، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ لولا رہتک لرجمناک، اے شعیب اگر تمہاری برادری کا ڈر نہ ہوتا، تمہارے خاندان کا خوف نہ ہوتا، تمہیں رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ شعیب السلام فرماتے ہیں اراہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری اور میرے خاندان کا خوف تمہارے کاندھوں پر خدا کے خوف سے زیادہ ہے؟ اب آئے مکہ میں، نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت کیے ہوئے 7واں سال ہے، 7 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے، عمر اسلام لا چکے، بہت سارے مسلمان اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے مکہ سے نکل کر حبشہ جا چکے۔ یہ وہ کامیابیاں تھیں کہ کفار مکہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس پر سونے پر سہاگا یہ ہوا، نبی علیہ السلام کا جو خاندان تھا بنو ہاشم بنو مطلب، انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ جناب کچھ ہو جائے ہمیں رسول کا تحفظ کرنا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کا نہیں، محمد بن عبداللہ، ان کی جان کا تحفظ کرنا ہے۔ اب یہ بنو ہاشم بنو مطلب میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں اور اکثر کیا ہیں؟ کافر، لیکن انہوں نے معاہدہ کیا، سارے قریش قبائل تلواریں بے نیام کیے، ہمارے رسول کی جان کے ڈاکو بنے ہوئے، لیکن محمد الرسول اللہ کی برادری، محمد الرسول اللہ کا خاندان نبی علیہ السلام کی جان کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوا، چاہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے۔ تو خاندانی عصبیت ہونی چاہیے۔ بنو مطلب بنو ہاشم کا معاشرتی مقاطع ہوا، معاشی مقاطع ہوا۔ قریش مکہ نے قسم کھائی کہ جناب نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ کھائے پیئیں گے۔ شعب ابی طالب میں بنو ہاشم بنو مطلب نے 3 سال محمد بن عبداللہ کو، محمد الرسول اللہ کو جان کا تحفظ دینے کے لیے اس طور پر گزارے، چمڑے بھگو کر کھانا پڑے، پتے توڑ کر کھانا پڑے۔ خاندانی عصبیت، یہ مذہب کی تعلیم، یہ رسول کی تعلیم۔ افسوس اس بات کا ہے
کہ آج جب خاندان موجود ہے، معاشی حالات دیگرگوں ہیں، سیاسی حالات دیگرگوں ہیں، اللہ کی قسم اگر خاندان ایک ہو، بکھرا بنا ہو، ٹوٹا بنا ہو، بڑے بڑے انقلاب خاندانی سطح پر آ سکتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں خاندانی سطح پر آ سکتی ہیں۔ وقت مزید گفتگو کی اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ آئندہ جمعے یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام دوست ایک جمعہ اور مجھے دیں تاکہ میں جو خاندانی مقدس ادارہ ہے اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں مزید گفتگو کر سکوں۔ بہرحال جو گفتگو میں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے دوست، آپ تمام ہم سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ کا دن جو رکھا ہے اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے، کم سے کم ہم اپنی اصلاح کے لیے ہفتے میں ایک دن تو باقاعدہ کلاس سمجھتے ہوئے یہاں بیٹھے۔ ثواب تو ہے، بے تحاشا ثواب ہے، فرشتوں کی رحمتیں ہیں، فرشتوں کی برکتیں ہیں جب آپ یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن دوست، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ دین ہمیں آنا چاہیے، ہم دین سے واقف ہوں۔ تو میں صرف توجہ یہ دلا رہا ہوں، بہت اہم موضوع ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ امید ہے تمام دوست ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آئندہ جمعے وقت پر تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ اور میں آپ سے چاہوں گا کہ خاندانی نظام زندگی پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔